اور آگے انتہا کر رہا ہے گستاخی کی اور بے ادبی کی کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار تھیں اور کسبی عورتیں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. 3 دادیاں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ 3 دادیاں بیان کر رہا ہے. جی، اور نانیاں آپ کی زناکار تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں آئی ہے. یعنی جیسی نانیاں دادیاں تھیں، ان کے خون کا یہ اثر تھا کہ آپ بھی گندی عورتوں کے ساتھ میلان رکھتے تھے، کنجریوں کے ساتھ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھوں کو لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے. سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. جی، یہ ایک ایک لفظ میں نے پڑھ کر سنایا ہے. یہ صفحہ نمبر 290 اور 291، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 ہے. یہاں میں نے سنا ہے بعض مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو الزامی طور پر کہا ہے کہ تورات و انجیل میں اس طرح چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو دہرایا ہے انہوں نے الزام دینے کے لیے، عیسائیوں کو الزام دینے کے لیے کہ تم نے یہ لکھا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ کون سا حوالہ دیا ہے مرزا قادیانی نے کہ دیکھو اپنی انجیل پڑھو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. جی، یا تو حوالہ دیتا نا کہ بھی یہ باتیں تم کہہ رہے ہو. وہ تو اپنی طرف سے بول رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی حوالہ نہیں دے رہا. جی، تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ کریں کہ جو کسی ایک عام مسلمان کے اوپر بہتان لگائے، جھوٹا بہتان لگائے، الزام لگائے اور یہ کہے کہ وہ ایسا ہے، وہ کنجریوں کے ساتھ میلان رکھتا ہے، وہ کنجریوں سے سر پہ تیل لگواتا ہے، اس کی نانیاں زناکار تھی، اس کی دادیاں زناکار. جی، کسی کی ماں کو برا کہو، کسی عام آدمی کو، حتیٰ کہ کسی کافر کو کہو، وہ بھی برداشت نہیں کرتا. چہ جائے کہ اللہ کے ایک پیغمبر کو، رسول کو، صاحب کتاب نبی کو اس طرح بولا جائے، اس طرح کہا جائے. جی، تو اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور میں قادیانیوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ غور کریں، فکر کریں کہ وہ کس رستے پر چل رہے ہیں. دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو اس نے بہتر کہا، اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دے کر جنت سے نکال دیا. اور جو آدمی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی کیا طاقت ہے کہ میرے ممبر پر قدم رکھے، اس طرح اللہ کے ایک پیغمبر کی توہین اور بے ادبی کرے اور ان کی پھر پیدائش کو کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ تشبیہ دے، تو پھر خود ہی سوچ لیں کہ اس کا کیا انجام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں جو کہ انہوں نے کام نہ کیا ہو اور ان کے اوپر وہ الزام لگائیں، تو وہ بہت بڑا گناہ کماتے ہیں. تو جو اللہ کے پیغمبر کے اوپر اس طرح کے گندے الزام لگائے، جی، اس کا اسلام سے یا اس کا ایمان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے.